السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تختی نمبر 17، وقف کرنے کے قاعدے۔ جو نئے ساتھی ہیں، اگر وہ اس سبق کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو میں ان کو بتا دوں کہ نورانی قاعدہ تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، اصول و ضوابط کے ساتھ، قاعدے کے ساتھ میں پڑھا رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ شروع سے پڑھیں۔ شروع سے پڑھنے سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اگر قرآن نہیں پڑھنا آتا ہے اور آپ بگنر ہے، اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور الف بے کا بھی آپ کا علم نہیں ہے، تو اس کورس کو کرنے کے بعد آپ کو ایک ارجا ملے گی، ایک حوصلہ ملے گا، جس کی مدد سے آپ صحیح اور عمدہ قرآن پڑھنا آپ کو آ جائے گا۔ اس کے بعد اما پارہ شروع کیا جائے گا، پھر الف لام میم، پھر پورا قرآن، اور بس۔ وقف کرنے کے قاعدے۔ وقف کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرا جائے۔ آپ اردو پڑھتے ہیں، انگلش پڑھتے ہیں، میتھ پر کسی بھی طرح کی کوئی سی بھی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں ٹھہرنے کا دیا ہوا رہتا ہے، لیکن قرآن کریم میں کس طرح ٹھہرنا ہے بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ مصنف علیہ الرحمہ کچھ قاعدے بتا رہے ہیں کہ آپ اس طرح کام کریں، اس طرح پڑھیں تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایسے گول نشان، یعنی آپ گول کا نشان جو دیکھ رہے ہیں اس کو آیت کہتے ہیں، یہاں پہ ٹھہرا جاتا ہے۔ زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف کو جزم دے کر سانس توڑ دیں گے۔ جزم آپ تو سمجھ رکھا ہے پچھلے سبق میں اور اس سے پچھلے سبق میں۔ جزم کہتے ہیں جس حرف پر گول کی طرح، دیکھ رہے ہیں اعوذ، یہ دال کے واو کے اوپر جو ہے اس کو جزم بولا جاتا ہے، تو ٹھہرنے کو جزم بولا جاتا ہے، اور اسی کو وقف کہتے ہیں۔ اچھا، اسی کو وقف بھی کہتے ہیں۔ دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن سے احدا۔ گول تا پر وقف کرنا ہو تو ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، ہائے ساکنہ اس کو بولا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح اگر اس پر دو نقطہ ہو تو یہ تا ہوگا، اگر تا ہٹا دے تو ہائے ساکنہ۔ جیسے یہاں پہ مثال دے رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ، جاریتن، جاریتن سے جاریہ۔ تعوذ اور تسمیہ کو زبانی یاد کرایا جائے۔ اب نیچے کچھ مثالیں ہیں جس میں آپ کو آیت سمجھنا ہے، وقف سمجھنا ہے، اور اسی طرح دو زبر اور دو زیر اور دو پیش آئے تو ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے، یعنی ایک الف، صرف ایک زبر ہی پڑھا جاتا ہے وہاں پہ، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ مشق کریں، میرے ساتھ آپ پڑھیں، اعوذ اعوذ اعوذ۔ ہر حرف کو ادائیگی کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ آپ پڑھیں۔ پچھلے آپ سبق میں آپ نے سارے قاعدے پڑھے ہیں، یہ آپ کا ٹیسٹ تمرین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے اور غور کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی آیت یہاں پہ لا کر سمیٹا گیا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پڑھا کس طرح جاتا ہے۔ اس میں 3 قاعدے بتائے ہیں مصنف نے، تو اس کو یہاں پر لا کے رکھ کر بتایا گیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے آپ سمجھے۔ الحمد للہ رب العالمین، آپ ٹھہرے۔ تو یہ گول کا نشان، اس کو بولا جاتا ہے آیت۔ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ایسے گول نشان، یعنی یہ گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں جہاں جہاں اس طرح کا گول نشان آپ کو ملے گا تو آپ اس کو سمجھ لینا، اس کو آیت بولتے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے سمجھ رکھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ بھی مشق کریں، اس کو بھی آپ سمجھ رکھا ہے کہ گول تاک، یہ گول جو ہے اس کو آیت بولتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، آپ نے پچھلے والے سبق میں پڑھا ہے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر و پیش ہو، زبر اور پیش ہو تو اللہ کا لام پور ہوگا، اگر زیر ہو تو لام باریک ہوگا۔ جیسے یہاں پہ اللہ سے پہلے واو ہے، واو کے اوپر زبر ہے تو یہاں پہ اللہ کا لام پور ہوگا۔ قاعدہ فٹ ہو گیا نا؟ قل هو اللہ احد ان مع العسر یسرا۔ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ 2 زبر ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو تو ایک
زبر جو ہے کٹ جاتا ہے اور ایک الف کی مقدار اس کو کھینچا جاتا ہے۔ آپ نے یہاں پہ پڑھا ہے نا احدن سے احدا، تو یہاں پہ یسرن سے یسرا۔ اب جہاں پہ بھی قرآن کریم میں آئے گا تو آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ قاعدہ ہے۔ فیہا عین جاریہ، تنوین یا نون ساکن کے بعد والا قاعدہ آپ نے پڑھا، حروف اقفا، حروف اظہار، حروف قمری، حروف شمسی، یہ سب قاعدہ آپ دیکھیں گے، غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ارے یہاں پہ یہ قاعدہ فٹ ہو رہا ہے۔ تو آپ اس سب کو غور کریں۔ فیہا عین جاریہ، اب جاریہ کے اندر آپ دیکھیے جاریتن سے جاریہ، اگر تا ہے تو یہ تا کٹ کے ہا بن جائے گی، جاریہ۔ فیہا عین جاریہ تسقی من عین آنیہ، دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی وہی ہو گیا، لا تسمع فیہا لاغیہ۔ اس سبق میں آپ نے پڑھا ہے 3 چیز، وہ بھی دوبارہ لیتے ہیں۔ آیت، دو زبر دو زیر پیش کو اگر ٹھہریں گے تو کیا ہوگا، اس کو وقف بھی کہتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ سانٹ ٹوٹ جائے گا وہاں پہ، اور ایک الف کی مقدار پڑھا جائے گا، یعنی 2 زبر کا ایک زبر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور صرف ایک زبر رہے گا۔ اسی طرح تا، چھوٹی تا، وہ ہا بن جاتا ہے۔ تو بس ملتے ہیں اگلے سبق میں انشاءاللہ، اپنا خیال رکھیے گا۔